اور آپ نے جہاں تک کے پی کا ذکر کیا، کے پی کے تو وزیر اعلیٰ پچھلے ایک سال سے یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ کہ ہمارے فنڈز جو تھے وہ نہیں دیے جا رہے، ہمیں فنڈز کی بڑی قلت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وفاق ہمارے فنڈ فنڈ نہیں دے رہا۔ کے پی نے تو ابھی وہ بھی حساب دینا ہے جو ان کو 1% این ایف سی ایوارڈ میں زیادہ ملتا رہا ہے، جو 600 ارب کے قریب ہے، جو کہ پچھلے 20 سال میں ملا ہے۔ وہ 600 ارب روپیہ جو ہے وہ کہاں لگا ہے؟ ٹی ٹی ڈی دکھا رہے ہیں کرائے کی بلڈنگ میں ہے، کوئی آپ نے ٹریننگ نہیں، کوئی آپ نے پولیس فورس آپ کی بڑی تکڑی ہے، بڑی نذرانوں کا وہ جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے، لیکن بات یہ ہے ان بیچاروں کو نہتے آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ میں ول نہیں ہے لڑنے کی، ول لڑنے کی ہو تو 2008-9 میں بھی ایک حکومت تھی اسی طرح میں، جب ول آئی ہے، جب قومی ادارے اکٹھے ہوئے ہیں تو دہشت گردی ختم ہوئی ہے 13 سے 18 کے درمیان۔ اچھا طلال صاحب، اب یہ بتائیں کہ اس سارے سینیریو کے اندر جب آپ نے کہہ دیا کہ خان صاحب کے باہر آنے کے والے سے پیرول پہ تو کوئی ایسا بالکل خارج الامکان قرار دے رہے کہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، بلوچستان کے دو لیڈران ہیں سیاسی اختر مینگل صاحب اور محمود اچکزئی صاحب، وہ اسی بلوچستان کے مسئلے پہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی کوئی نرمی نہیں ہوگی کہ ملاقات کی اجازت دی جائے؟ دیکھیں یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ابھی اس طرح کی کوئی انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، کیونکہ بہت سارے پالیٹیشین انہیں ملتے رہتے ہیں، اور عمران خان صاحب ان سے جو ملاقاتیں ہیں وہ روٹین میں، جو عدالت نے بھی حکم دیا ہوا ہے جین مینول کے تحت، ان کی فیملی کی بھی ہوتی ہیں، وکلا کی بھی ہوتی ہیں، باقی بھی ہوتی ہیں، تو یہ اب میرے علم میں نہیں وہ ملنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی اس کے لیے تحرک کیا یا نہیں کیا۔ طلال صاحب، ایک ہر طرف سوال اٹھ رہا ہے کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، جو کہتے تھے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، وہ کہاں غائب ہیں اس سارے صورتحال کے اندر؟ بالکل غائب نہیں ہے، بالکل ہر چیز پہ وہ آن بورڈ ہے، اور وزارت داخلہ اپنا پورا رول ادا کر رہی ہے، اور اس کی کیا کہتے ہیں، یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ وہ کہیں آگے پیچھے ہیں۔ میں نے تو آج فلور آف دی ہاؤس بھی کہا ہے کہ آئیں ہماری کارکردگی کا جائزہ لے لیں، آپ ایک سال کی دیکھیں ہم نے کیا جو وزارت داخلہ نے ایک سال میں کیا ہے، اور اسی لیے گزارش ہے کہ یہ بس کیونکہ اب ایک بن گیا فیشن، یعنی کہ ہر وقت نہ تو آپ سیٹ سے چمٹے رہ سکتے ہیں، نہ آپ ہمیشہ کوئی میڈیا کے آگے رہ سکتے ہیں، کام آپ نے پالیسی میکنگ کرنی ہوتی ہے، ڈیسیجن کرنے ہیں، وہ انٹیریئر منسٹر کرتے ہیں، اور ہر چیز میں وہ آن بورڈ ہوتے ہیں۔ بڑا جو ہے وہ فریکوینٹلی کئی معاملات کے اوپر، امپورٹنٹ میٹر کے اوپر وہ میڈیا سے انٹریکٹ کرتے رہے ہیں، اس مرتبہ وہ نظر نہیں آئے، تو اس لیے ہر طرف سے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ کہاں غائب ہے؟ نہیں بالکل نہیں، میں نے اس پہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ہمارے اسپوکس پرسن نے بھی، اور اس کے بعد میں نے خود فلور آف دی ہاؤس بھی، اور بعد میں میڈیا سے بھی میں نے اس پورے واقعے اور اس میں پوری ساری چیزیں، اور کل پرائم منسٹر کے ساتھ بھی میں ان کے ساتھ تھا ادھر کوئٹہ، تو وہ انٹیریئر منسٹری میں کام بانٹ کے کرنے ہوتے ہیں، وہ انٹیریئر منسٹر بھی کے حکم پر یا انہی کے کانسنٹ سے ہی ہو رہے ہیں، اور بالکل انٹیریئر منسٹری بالکل فعال ہے۔ اچھا طلال چودھری صاحب، چونکہ ظاہر آپ انٹیریئر کو دیکھ رہے ہیں، ایک اہم منسٹری ہے، تو اس وقت جو ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں دہشت گردی کو لے کر، افغانستان سے سہولت کاری ہوتی ہے، بھارت کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے، پہلے بھی ہم نے بارہا یہ شواہد پوری دنیا کو دیے لیکن کوئی خاص ایکشن نہیں ہو سکا تھا۔ افغانستان کے اندر جا کر ہم نے سٹرائکس بھی ریسنٹلی جا کر کی ہیں، تو اب کیا ڈیفرنٹ اپروچ ہوگی اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ دیکھیے آپ 13 سے 18 کے درمیان بھی یہی حالات ہیں، اسی طرح دہشت گردی تھی، اسی طرح ہی نہ کوئی مدرسہ بچا تھا، نہ کوئی بازار، نہ کوئی مسجد، تو جب سارے لوگ اکٹھے ہوئے، جب پولیٹیکل فورسز کے پیچھے، پولیٹیکل فورسز اپنی سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑی ہوئی، یک زبان ہو کے کھڑی ہوئی، ایک بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوئی، نیشنل ایکشن پلان بنا، اس بیانیے پر عملی طور پہ عمل کیا گیا، تو نتائج نکلے۔ اس وقت بھی سیکورٹی فورسز کی لڑنے کی جو استطاعت ہے اور لڑنے مرنے کی، وہ تو کوئی میچ نہیں دنیا میں اس کا۔ اس وقت پولیٹیکل فورسز کو ضرورت ہے کہ وہ پیچھے کھڑی ہوں، اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ طلال صاحب، جب ثانیہ IPS ہوا تھا اس وقت بھی اسلام آباد میں ایک سیاسی ایکٹیویٹی جاری تھی، پاکستان تحریک صاحب کا دھرنا جاری تھا، وہ دھرنا انہوں نے پھر ختم کر دیا تھا، اور آج بھی تحریک انصاف ایک تحریک پلان کر رہی ہے، عید کے فوراً بعد اسلام آباد کی طرف آنے کی وہ پلاننگ کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس موجودہ حالات کے اندر تحریک انصاف کو کیا مشورہ دیں گے کہ یہ تحریک انہیں مؤخر کرنی چاہیے یا جاری رہے تحریک، فرق نہیں پڑتا؟ میرے خیال ہے کافی کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے، اور بھی انہوں نے کچھ اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرنا ہے تو یہ کر کے دیکھ لیں، ہمیشہ نتیجہ وہی نکلتا ہے۔
صفر جمع صفر کا، اور وہ استعفے بھی دیے ہیں، لانگ مارچ بھی کیے ہیں، اسمبلیاں بھی توڑی ہیں، پتہ نہیں کیا 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 ہے، اپنے کارکنوں کی جانوں سے بھی کھیلے ہیں. تو یہ کرنا ہے تو کر لیں. بہرحال اس کا اینڈ رزلٹ زیرو ہی ہے. فائنلی وہ اس سبجیکٹ سے ہٹ کے ایک سوال ہے میرا کہ شہباز شریف صاحب نے جب کابینہ کا خصوصی اجلاس بلایا تھا کنونشن سینٹر میں، تو آپ بھی موجود تھے وہاں. شہباز صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس حکومت کا کوئی 1 روپے کا ابھی تک سکینڈل کوئی نہیں آ سکا. یہ چینی کا معاملہ جو ہے یہ ایک سکینڈل کی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. 6 لاکھ ٹن چینی جو ہے تقریباً برآمد کی گئی ہے. پہلے اب ملک میں چینی کی شارٹیج ہو گئی ہے. ابھی جو ہے کرشنگ کا سیزن ابھی ختم ہوا نہیں ہے. چینی کی شارٹیج ہو رہی ہے. چینی کی قیمت جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے. چینی کی قیمت 140 سے 180 تک چلی گئی ہے. تو یہ ایک سکینڈل کی صورتحال اختیار کر رہی ہے. یہ تو گورنمنٹ کے لیے بڑا ایشو بن جائے گا. اب تو اس پہ کیا کوئی تحقیقات ہوگی؟ اس کی جو ذمہ داران ان کا تعین ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ کوئی ایسی اسکینڈل کی صورت نہیں ہے. اب آپ چینی درآمد کر رہے ہیں نا سر، پہلے ایکسپورٹ کی گئی، اب ہم چینی را شوگر ہم درآمد کر رہے ہیں. دیکھیں نا گزارش سنیں نا، درآمد کر رہے ہیں تو کوئی ایسی دیکھیں درآمد اور برآمد ہوتی رہتی ہے. وہ پہلے ایکسیس تھی تو چلی گئی، اب نہیں ہے تو آ جائے گی. اس میں گورنمنٹ نے تو ان کی فکس پرائسز بھی اس دفعہ وہ جو ختم کی ہیں تاکہ اوپن مارکیٹ ہو. اور اس میں جو گنا ہے اس میں ہائیسٹ پرائس پہ اس دفعہ خریدا گیا ہے. پاکستان میں 450 روپے من کے سے خریدا گیا ہے. تو یقیناً اس مارکیٹ جو ہے یہ اوپن مارکیٹ ہے. اس میں باقی کوئی شارٹیج نہیں ہوگی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز ملے گی نہیں. بالکل ملے گی. ہمیں انٹرنیشنل ریٹس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور لوکل مارکیٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. بہت شکریہ طلال چودھری صاحب، آپ سے جوائن کیا پروگرام